کرتے ہیں اس بڑی خبر کا جس کا انتظار ہر سال 31 مارچ کے آس پاس رہتا ہے۔ بات ان ڈیلی ویجرز کی کرتے ہیں جو سالہ سال سے کام کرتے ہیں یا ان بے روزگاروں کی کرتے ہیں جنہیں یہ امید رہتی ہے کہ نئے مالی سال کے آتے آتے ان کے لیے راحت کا کوئی اعلان ہوگا، لیکن وزارت خزانہ اور ڈپارٹمنٹ آف فائنانس کی طرف سے رات دیر گئے ایک اور بڑا سرکولر جاری کر دیا ہے، اور اس سرکولر کے حساب سے اب تمام پروجیکٹوں کے اندر، تمام سرکاری دفتروں کے اندر کوئی بھی عارضی ملازم کی تعیناتی نہیں ہوگی۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرکار نے اس پابندی کو برقرار رکھا ہے جو جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی عائد کر دی گئی تھی، اور یہ صاف کسی طریقے کا کوئی نیڈ بیس ورکر، کوئی ڈیلی ویج ورکر نہیں لگے گا، اور جو پابندی ماضی میں لگائی گئی تھی وہ عارضی ملازمین کی پابندی برقرار رکھی جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی نئی اپوائنٹمنٹ اس حوالے سے نہ کرے، نہ کوئی پروجیکٹوں کے اندر اور نہ ہی اسکیموں کے اندر، نہ پروجیکٹ کے اندر ہو سکتی ہے نہ اسکیم کے اندر کوئی بھی نئی امپلائمنٹ جنریشن جو ہوتی تھی ڈیلی ویج نیڈ بیس بنیادوں پر اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور بین کو برقرار رکھنے کا رات دیر گئے فائنانس ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بیچ مالی سال 2024-25 کا آج پہلا دن ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آن اکاؤنٹ بھی پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا جموں کشمیر کے حوالے سے۔ انٹریم بجٹ جب سامنے آیا تھا اس کا 50% ریلیز کرنے کا اعلان فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ جب یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا، اب یہ صاف اس میں یہ کر دیا گیا کہ جو پروپوزلز ابھی جن پروپوزلز پر کام چل رہا ہے اور جنہیں 2024-25 کرنا ہے، سب سے بڑی توجہ اور مرکز جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے۔ ری ایلوکیشن آف پروپوزلز بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے۔ یونین ٹیریٹری کے اندر دو طرح کے بجٹس ہوتے ہیں، اور دونوں طرف کے بجٹ کا ریلیز کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ یونین ٹیریٹری کا شیئر اور CSS کے تحت جو کام کیے جائیں گے وہ بیم کے تحت کیے جائیں گے، اور رول 136 سیکشن 1 GRF کے تحت یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ تمام تر لین دین جو ہے وہ آن لائن طریقے سے کیا جائے گا۔ ٹرانسفر بینیفٹ اسکیم جو متعارف کرائی گئی ہے اس کے تحت کیا جائے گا، اور کسی طریقے سے نقد لین دین یا کیش کے معاملے پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور بے ضابطگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک طرف سے یہ، لیکن بڑی بات یہ مزید نہ تو کیجول لگ سکتا ہے، نہ ڈیلی ویج لگ سکتا ہے، نہ پروجیکٹ میں لگ سکتا ہے، نہ اسکیم میں لگ سکتا ہے۔ اب یہ خبر میں اس لیے برابر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لگاتار اس طریقے کی شکایتیں آج بھی آ رہی ہیں کہ چور دروازے سے کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر بھرتیاں ہو رہی ہیں، ڈیلی ویج کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ تمام بھرتیاں جو ہیں یہ کالعدم ہوں گی، یہ بالکل بھی لیگل نہیں ہوں گی، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس لیے آپ کی ہوگی، سرکار کی نہیں ہے، لیکن جو افسر اس کے پیچھے دکھیں گے اور جن کا ہاتھ دکھے گا ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہوگی۔ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تازہ ترین آرڈر کے اندر صاف کر دیا گیا ہے۔ تو جموں کشمیر کے اندر جو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید عارضی بنیادوں پر ان کی انگیجمنٹس ہو سکتی ہیں، نہ ہی کسی اسکیم میں اور نہ ہی یونین ٹیریٹری کے اندر آپ کو اہم ترین منصوبوں کا حصہ نظر آئیں گے، اور جو موجودہ صورتحال ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ فائنانس جو ہے مالی سال کے دوران کچھ سخت اقدامات اٹھا رہا اور کیسے آنے والے دنوں کے دوران منصوبوں کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا، اس کے لیے بھی واضح حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال جو پرانی ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اب